سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور کلک کیجئے بیل کے آئیکن پر معاش، تعلیم، موٹیویشن، گھریلو زندگی اور معاشرتی مسائل پر ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر۔ ہزاروں سال پہلے ایک بادشاہ اپنے عجیب و غریب فیصلوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس نے اپنے محل کے سامنے ایک اکھاڑا بنایا ہوا تھا جہاں طرح طرح کے کھیل کیا کرتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ اپنے وزیروں سے مشورہ لیتا تھا اور جس کا مشورہ پسند نہیں آتا تھا اس کو سخت ترین سزا دیا کرتا تھا۔ سزا بھی بڑی عجیب ہوتی تھی۔ اور یہ سزا صرف وہ اپنے وزیروں کو ہی نہیں، یہ سزا وہ ان مجرموں کو بھی دیا کرتا تھا جنہیں وہ سخت ناپسند کرتا تھا۔ اس کی سزا یہ تھی کہ اس نے اکھاڑے کے باہر 3 دروازے بنائے ہوئے تھے۔ پہلا دروازہ وہ تھا جہاں سے ملزم داخل ہوا کرتا تھا۔ دوسرے دروازے کے پیچھے ایک خونخوار شیر ہوا کرتا تھا اور تیسرے دروازے کے پیچھے ایک خوبصورت لڑکی۔ جس شخص کے اوپر الزام عائد ہوتا تھا، جو ملزم ہوا کرتا تھا، وہ آیا کرتا تھا اور وہ فیصلہ کرتا تھا کہ ان دونوں دروازوں میں سے کون سا دروازہ اس کو منتخب کرنا ہے۔ اپنی مرضی سے وہ جس دروازے کو منتخب کرتا تھا وہی اس کا انجام ہوتا تھا، وہی اس کا صلہ ہوتا تھا۔ اگر وہ شیر کے دروازے کو منتخب کرتا تھا تو ایک خونخوار شیر اس کی جانب لپکتا، چند منٹوں میں اس کا مکمل صفایا کر دیتا۔ لیکن اگر وہ اس دروازے کو منتخب کرتا جس کے پیچھے خوبصورت لڑکی تھی تو اس کا گناہ معاف ہو جاتا اور وہ لڑکی اس کو دے دی جاتی، اس سے اس کی وہیں پر شادی کر دی جاتی۔ لوگ آیا کرتے تھے، تبصرے کیا کرتے تھے، مشورے دیا کرتے تھے، شور کیا کرتے تھے، اور جب بادشاہ کا ہاتھ اوپر اٹھتا تھا سناٹا چھا جایا کرتا تھا، سب خاموش جایا کرتے تھے، کیونکہ فیصلہ اسی شخص کو کرنا ہوتا تھا جو اکھاڑے کے اندر موجود تھا۔ سب لوگ اپنی زندگی میں مگن ہوتے تھے سوائے 2 لوگوں کے، ایک بادشاہ کی بیٹی اور ایک نوجوان لڑکا۔ نوجوان لڑکا چوری چھپے شہزادی کی طرف دیکھا کرتا تھا۔ شہزادی بھی موقع ملتے ہی اس کی جانب دیکھ کے مسکرا دیا کرتی تھی۔ وہ آنکھوں میں اس طرح باتیں کرتے تھے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی تھی، لیکن عشق اور مشق پہلے کبھی چھپا ہے؟ خبر بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نے کہا جرم تو بہت سنگین ہے، بہت بڑا جرم کیا ہے اس شخص نے، تو سزا بھی خطرناک ہونی چاہیے۔ سلطنت کا سب سے خونخوار شیر اسے بھوکا رکھا گیا اور دروازے کے پیچھے چھپا دیا گیا، اور دوسری جانب سلطنت کی سب سے خوبصورت لڑکی کو دوسرے دروازے کے پیچھے چھپا دیا گیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو اس نوجوان سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی کہ شہزادی نے کئی مرتبہ اسے اس لڑکے سے بات کرتے ہوئے دیکھا اور اس کا خون کھول اٹھتا تھا۔ دن مقرر کر دیا گیا۔ فیصلہ ہونے سے 2 دن پہلے ہوا یہ کہ سب کے سب اپنی زندگی میں مگن تھے، لیکن شہزادی کو یہ پتہ چل گیا کہ کس دروازے کے پیچھے لڑکی ہے، کس دروازے کے پیچھے شیر۔ اس نوجوان کو بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ شہزادی کے علم میں یہ بات آ چکی ہے کہ کس دروازے کے پیچھے کون ہے۔ اس نوجوان نے فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے کوئی فیصلہ نہیں کرنا، مجھے جانا ہے، شہزادی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی ہے اور وہ مجھے جس طرف اشارہ کرتی ہے اس دروازے کو کھول لینا ہے۔ اب فیصلے کا دن آ جاتا ہے، شور مچ جاتا ہے، پہلے سے کہیں زیادہ لوگ موجود ہوتے ہیں، دور دور سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ نوجوان جب اکھاڑے میں آتا ہے تو بہت ساری آنکھیں اشبار ہو جاتی ہیں۔ اتنا حسین، اتنا معصوم نوجوان، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے اوپر شیر حملہ کرے، اس کو کھا جائے۔ وہ چلتا ہوا آتا ہے اکھاڑے میں، نظریں ملتی ہیں شہزادی سے، کام ہو جاتا ہے۔ وہ تیزی سے بڑھتا ہے دروازے کی جانب، وہ بھی دروازہ کھولنے والا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کے خیال میں شہزادی نے کس دروازے کی طرف اشارہ کیا تھا؟ آپ سوچئے کہ اگر آپ شہزادی کی جگہ ہوتے تو کس دروازے کی طرف اشارہ کرتے؟ پہلا دروازہ وہ ہے جس کے پیچھے ایک خوبصورت لڑکی ہے۔ شہزادی سوچ سکتی ہے کہ اب وہ اپنی زندگی اس لڑکی کے ساتھ گزارے گا
جو بہت حسین ہے وہ ساری زندگی اس کے ساتھ گزار دے گا اور میں اکیلی رہ جاؤں گی. لیکن دوسری طرف شیر ہے. اگر شیر کا دروازہ کھول دیا تو شیر اس پہ جھپٹے گا اور اس کو منٹوں میں صاف کر جائے گا. جس سے وہ اتنی محبت کرتی ہے, جس سے اتنا پیار کرتی ہے, جو اس کا سب کچھ ہے, اس کو وہ خون میں نہایا ہوا دیکھے گی, اس کو شیر کے حوالے کر دے گی. تو آپ کے خیال میں اگر آپ شہزادی کی جگہ ہوتے تو کیا فیصلہ کرتے؟ دیکھیں, فیصلہ کرنا انسان کی ایک بہت بڑی صلاحیت ہے. دنیا بھر میں جو لیڈرز ہوتے ہیں, لیڈر کی سب سے بڑی صلاحیت فیصلہ سازی ہوتی ہے. اگر آپ کو صحیح فیصلہ کرنا نہیں آتا تو یقین کریں آپ اپنی زندگی برباد کر دیں گے. اور اگر آپ کو صحیح فیصلہ کرنا آتا ہے تو آپ اپنی زندگی کو کامیاب اور خوشحال بنا سکتے ہیں. آپ کی کامیابی اور خوشحالی کے پیچھے جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے وہ ڈیسیجن میکنگ ہوتا ہے. ڈیسیجن میکنگ آپ کو بنا بھی سکتا ہے, آپ کو بگاڑ بھی سکتا ہے. عام طور پہ لوگ فیصلہ کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھتے ہیں؟ عام طور پہ بہت سارے لوگ فیصلہ کرتے ہوئے اپنی ذات کو سامنے رکھتے ہیں کہ میرا کس میں فائدہ ہے, میرا کس میں نقصان ہے. اپنے علاوہ ان کو کچھ نہیں سوچتا. وہ بڑے سے بڑا کسی کا نقصان کر دیں گے اس لیے کہ ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچ رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا قائد اعظم نے کیا فرمایا تھا؟ قائد اعظم نے کہا تھا کہ اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو اپنے انفرادی فائدے کو اجتماعی فائدے پر قربان کر دو. ہم نے ان کی بات نہیں مانی. ہم اپنا ذرا سا گھر بڑا کرنے کے لیے انکروچمنٹ کرتے ہیں, جگہ گھیر لیتے ہیں. ہمیں تھوڑا سا فائدہ ہو جائے, ہزاروں لوگوں کو نقصان ہو, ہم غلط جگہ گاڑی پارک کر دیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ اپنے ذرا سے فائدے سے ہم کتنے لوگوں کا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. ہم اپنے چھوٹے چھوٹے فائدوں کی وجہ سے اپنے ملک کا, اپنوں کا کتنا بڑا نقصان کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے لیے ہماری ذات امپورٹنٹ ہوتی ہے. بہت سارے لوگ فیصلہ کرتے ہوئے اپنی فیملی کو سامنے رکھتے ہیں. ان کے نزدیک فیملی کے علاوہ کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہوتی. فیملی فرسٹ. وہ اپنے بچوں کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتے ہیں. وہ سوچتے ہیں ان کے لیے, نہ حلال کا سوچتے ہیں, نہ حرام کا سوچتے ہیں, نہ آرام کا سوچتے ہیں, نہ سکون کا سوچتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو ایک اچھی زندگی دے دیں. کچھ لوگوں کی زندگی کا محور ان کی فیملی ہوتی ہے. کچھ لوگوں کی زندگی کا جو محور ہوتا ہے وہ ان کی جاب ہوتی ہے, ان کا پروفیشن ہوتا ہے. وہ پیسے کمانے کے لیے, جاب کے لیے فیملی کو بھول جاتے ہیں, دوستوں کو بھول جاتے ہیں, صحت کو بھول جاتے ہیں. کچھ لوگ فیصلہ کرتے ہوئے نفرت کو ترجیح دیتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ چاہے مجھے فائدہ نہ ہو لیکن دوسرے کو نقصان ہو جائے. مثال کے طور پہ اگر شہزادی اس دروازے کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کے پیچھے شیر ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ اس کا صحیح فیصلہ تو نہیں تھا. کچھ لوگ فیصلہ کرتے ہوئے دوستیوں کو دیکھتے ہیں. تو بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں ہمارے فیصلوں کے پیچھے. آپ کے خیال میں آپ کو فیصلہ کرتے ہوئے کس بات کا خیال رکھنا چاہیے؟ فیصلہ کرتے ہوئے آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ آپ جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ اصولوں کی بنیاد پہ کر رہے ہیں یا کسی اور بنیاد پہ کر رہے ہیں. جب آپ فیصلے اصولوں کی بنیاد پہ نہیں کرتے تو آپ بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں. آپ کو یہ لگتا ہے کہ لوگ احسان فراموش ہیں. جب آپ فیصلہ اصولوں کی بنیاد پر کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ اپنے بچوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں, اس لیے نہیں پہنچاتے کہ وہ آپ کو اس کے بدلے فائدہ پہنچائیں گے, آپ کے کام آئیں گے, آپ کی مدد کریں گے. آپ ان کی اچھی پرورش اس لیے کرتے ہیں, آپ ان کا خیال اس لیے رکھتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اصولی طور پر یہی کرنا چاہیے. جہاں جہاں آپ فیصلہ اصولی طور پہ کریں گے تو وہاں پہ ایکسپیکٹیشنز آپ کو ہرٹ نہیں کریں گی, کیونکہ آپ نے جو بھی فیصلہ کیا تھا آپ کو وہی فیصلہ کرنا تھا. ایک اچھے, سچے, نیک انسان کو, صحیح انسان کو یہی فیصلہ کرنا تھا تو آپ نے وہ فیصلہ کر دیا. تو جب بھی فیصلہ کرنے بیٹھے اس بات کا خیال نہ کریں کہ آپ کو فیملی کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے, ذات کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے, پیسے کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے, دوستیوں کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے, دشمنیوں کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے. جب بھی فیصلہ کرنے بیٹھے اصولوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کریں. فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نہ اپنا وقت ضائع کریں گے, نہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع کریں گے. آپ وقت ان لوگوں میں صرف کریں گے جو اچھے لوگ ہیں, نیک لوگ ہیں, پروڈکٹیو لوگ ہیں, جو آپ کو آپ کی منزل کے قریب کر رہے ہیں. یہ آپ کا درست فیصلہ ہوگا کیونکہ یہ اصولی فیصلہ ہوگا. آپ وہ کام کریں گے جو اخلاقی طور پہ درست ہیں کیونکہ یہی اصولی فیصلہ ہوگا. اگر آپ اس شہزادی کی جگہ پر تھے اور آپ اصولی طور پر فیصلہ کرنا نہیں جانتے تھے, نفرت کی بنیاد پہ فیصلہ کرنے والے انسان تھے, تو آپ یقیناً شیر کے دروازے کی طرف اشارہ کرتے. لیکن اگر آپ
صحیح فیصلہ کرنے لگ جائیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان دن میں کم از کم 10,000 فیصلے کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اصولوں کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا شروع کر دیا تو آپ کی زندگی کامیابی اور خوشحالی کے راستے پہ چل پڑے گی، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو تکلیفیں، ناکامیاں، اداسیاں، پریشانیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ صحیح فیصلہ کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔